خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق کے حالات و مناقب۔ آپ کا نام نامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے۔ آپ امت محمدی کے لیے صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہی نہیں بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا اولیاء کرام کے باغ کا پھل ہیں۔ آل علی نبیوں کے سردار کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی نامناسب نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بات تو حقیقت ہے، ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں، اور کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ لکھے جائیں تو اس کے لیے الگ ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم اپنی تصریف میں حصول برکت کے لیے صرف ان اولیاء کرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے حالات سے شروع کر رہے ہیں۔ آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے طریقہ پر عمل پیرا ہیں وہ 12 اماموں کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 اماموں کے طریقے کا قائم مقام ہے، اور اگر تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو 12 اماموں کے مناقب کا ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے طریقت کے مشائخ ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عاشقان طریقت اور زہدان عالی مقام کے مقتدا بھی ہیں۔ نیز آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رازہائے طریقت کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر کے بھی کثیر مناقب روایت کیے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں، مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان کے عقائد ہی میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازم ہے۔ امام شافعی پر رافضیت کا الزام۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رافضی کا خطاب دے کر قید کر دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین و دیگر صحابہ کرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی مراتب افضل خیال کرے۔ سنی کی تعریف۔ صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جاتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقین میں سب سے زیادہ افضل کون ہیں؟ فرمایا کہ بیٹیوں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، بوڑھوں میں صدیق اکبر و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، اور جوانوں میں حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما، اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ خلیفہ منصور نے ایک شب اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے روبرو پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص عزلت نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قرین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر امام جعفر صادق
صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم فی الفور امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب آپ تشریف لائیں تو آپ کے عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ بے قرار ہو کر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا میری سب سے اہم حاجت و ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر اثر ایسا ہوا کہ لرزہ بر اندام ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک کشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر اور غلام حیران ہو گئے اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہی تو خوف لگا ہوا ہے کہ مکہ قیامت کے دن جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میرا اتباع کیوں نہیں کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا مخلوق آپ کے تارک دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں مندرجہ ذیل اشعار کہے جس کا مفہوم یہ ہے یعنی کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے، گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ اتنا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ خوردار محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا ھذا للخلق وھذا للحق، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی خوردار ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ دانش مندی کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے اس کو ایذا نہیں پہنچاتے اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ جواب دیا کہ جو 2 بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور 2 برائیوں سے مصلحتاً کم برائی پر عمل کرے۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازا نہیں ہوں بلکہ میں تو رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ سبق آموز واقعہ، کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت جعفر نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ جل شانہ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ جل شانہ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غائب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا، لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ جل شانہ کا ورد
ورد کرنے میں آپ کا شریک ہوں، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ کسی نے آپ سے عرض کی کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا تھا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی ہے، جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ رانی قلبی، میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ لم عابد رب لهم اراہ، یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے گوتے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے گوتے دیے اور وہ لبے مرگ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس کو پانی سے باہر نکلوا دیا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا کہ جب تک میں دوسروں سے اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تک میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلی سی بے قراری ختم ہو گئی، جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاصے شے پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کی ابتدا میں معمون رہتا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہگار، اور جو معصیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا صبر کرنے والے درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں سے آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہمہ اوقات اپنے مال کا تصور رہتا ہے اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء کی تفسیر کے سلسلہ میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطائے الہی بلا واسطہ ہے نہ کہ بالواسطہ۔ فرمایا مومن کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمہ مشغول رہے۔ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا سبب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے، اور جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چیونٹی رینگتی ہے۔ فرمایا عشق الہی نہ تو اچھا ہے نہ برا۔ فرمایا کہ مجھ پر رموز حقیقت اس وقت منکشف ہوئے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ فرمایا نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن کے واسطہ سے پڑ جائے۔ فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے، دوم بے وقوف سے کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا، سوم کنجوس کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائگاں ہو جاتا ہے، چہارم بزدل سے کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، پنجم فاسق سے کیونکہ ایک نوالے کی تمام میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں فردوس جہنم کا نمونہ پیش کر دیا، کیونکہ آسائش جنت اور تخلیف ہے جہنم اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور دوزخ اس کا مقصد ہے جو اپنے امور نفس سرکش کے حوالے کر دے۔ فرمایا کہ اگر دشمنوں کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا ہے تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت و دشمن کے لیے فائدہ مند ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ ہیں لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کے پیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔